تمام میڈیا کے دوست تشریف فرمائے ہیں، سب دوستوں کا شکریہ اور کسان کے آج کے تمام دوست تشریف فرمائے ہیں۔ آج ہمارا پریس کانفرنس کا جو مقصد ہے، سب سے پہلے تو کسان کیا پاکستان میں 2 دن سے مسلسل پنجاب میں ساہیوال، اکاڑا، ملتان، بھاگلپور اور کل بیاڑی جو مین ٹریک تھا اس پہ بھی ہم نے ٹرالیاں روک کے لگا کے ٹریک کو بند کیا ہوا، اور 25 تاریخ کو ہم نے اسلام آباد جانا تھا، جو کہ ہم نے کسان اتحاد پاکستان میں اعلان کیا تھا، جو زرعی فیول پہ فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ گورنمنٹ نے لگائی تھی، اس پہ ہمارا یہ ساری چیزیں ہم کر رہے تھے، اور انہی دوران میری 2 دفعہ پرائم منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی اس ایشوز پہ، جس کے انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کا فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ ختم کر دیں گے، لیکن کافی دنوں سے ختم نہیں ہو رہا تھا، لیکن کل انہوں نے آخر کار ہمارا فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ جو تھا، جو زرعی فیول پہ لگا ہوا تھا، اس کو پھر ختم کر دیا۔ ہم پرائم منسٹر کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کسانوں کا کچھ درد تو کم ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے کسانوں کے جو مسائل ہے، ہمارے پاس تو پہلے مسائل اتنے تھے، لیکن بارش اور سیلاب کی وجہ سے جو کسان تباہ ہوا ہے، ان کی کھڑی فصلیں، باغات، فصلیں جو تیار تھی، وہ بارش کی نظر ہوئی، سیلاب کی وجہ سے۔ لیکن جس طرح گورنمنٹ کا رسپانس ہونا چاہیے، اس طرح کا رسپانس آ نہیں ہوا۔ ہماری سب سے پہلے گورنمنٹ، صوبائی گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے جو دور دراز علاقے ہیں، جہاں تک ابھی تک کوئی لوگ پہنچے نہیں ہیں، ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جہاں راستے کٹے ہوئے ہیں، وہاں تک ہمارے لوگوں کو جو امداد فراہم کی جائے۔ اور میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ پی ڈی ایم میں جو کام کر رہی ہے، اب پی ڈی ایم میں ساری چیزیں خود خرید کے علاقوں تک پہنچانا چاہتی ہے، جو کہ ناممکن ہے۔ ہماری کل جو ان کے چیئرمین ایس ایم بی آر سے ہماری میٹنگ ہوئی تھی، ہم نے اس کو بتایا کہ آپ برائے مہربانی کریں، وہاں کے ڈی سی، اے سی اور تحصیلدار جو لوگ بیٹھے ہیں، ان تک آپ اپنا فنڈ دیں اور وہاں تک ان کو رسائی دی ہے، کیونکہ یہاں سے یہ فنڈ راشن خریدتے تھے اور دور دراز علاقے میں راشن پہنچ نہیں تھے۔ اس پہ انہوں نے مہربانی کی ہے، تو 5-5 کروڑ روپے انہوں نے ہر ڈی سی کو بھیجا ہے کہ ڈی سی خود خریدیں اور خود لوگوں کو فراہم کریں۔ لیکن اس 5 کروڑ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ بہت کم ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ چلو اسی سے آغاز تو ہوا، پہلے سے صرف باتیں چل رہی تھی اور پی ڈی ایم کر رہی تھی کہ آج کر رہے ہیں، کل کر رہے ہیں، کوئی کام نہیں ہو رہا۔ اور میں شکر گزار ہوں سی ایم بلوچستان کا، چیف سیکرٹری صاحب کا اور کور کمانڈر 12 کور کا، جنہوں نے کل پی ڈی ایم میں میٹنگ کی اور اس بات کو جو ایشو تھے لوگوں نے ہائی لائٹ کیے تھے، اور انہوں نے فوری اس پر عمل درآمد کرانا شروع کروا دیا۔ دوسرا، کور کمانڈر جنرل سرفراز شہید جو بلوچستان میں سیلاب زدگان کے علاقے کے وزٹ کرتے ہوئے اور ان کی ویلفیئر کرتے ہوئے، ہماری دوستوں سے بات ہوئی، وہ اکثر کہتے تھے کہ جب پائلٹ اس کو لے کے جا رہا ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ پائلٹ کو کہتا تھا کہ جہاز نیچے کرو تو نیچے لوگ پھنسے ہوئے نہ ہوں۔ اور اسی طرح ہی میرے دیکھنے میں یہ حادثہ تھا کہ ہیلی کاپٹر کی نیچے پرواز تھی، وہ ہاف ڈیم کو وزٹ کرنا چاہتے تھے، تو اپنے دوست، اپنے ساتھ جو سٹاف تھا، جو انجینئر کور کے بریگیڈیئر تھے، ان کو کہا کہ میں ہاف ڈیم کی طرف چل رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ جائیں۔ تو وہ ہمارے کسانوں اور عوام کے لیے ویلفیئر کا کام کرتے ہوئے، اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہوئے بلوچستان میں انہوں نے جامع شہادت نوش کی۔ اور ہم کسان اور عوام پاکستان پورے میں کسان اتحاد 6 ستمبر کو جنرل سرفراز اور اس کی شہادت، اس کے ساتھیوں کی شہادت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ریلیاں نکالیں گے اور پروگرام کریں گے۔ اور آج ہم پریس کانفرنس سے پہلے کوئی بات ڈسکشن نہیں ہوئی کہ ہمارے سارے ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، ملک یوسف ہے، ندیم ہے، ملک قاسم، سارے ملک ولی صاحب،
تو ہم بیٹھے ذکر کر رہے تھے. میں نے کہا کیوں نہ, میں نے بھی دوستوں نے مجھے مشورہ دیا کہ جو شہید اس بلوچستان کی زمین پہ شہید ہوئے ہیں, تو ہمارے کسانوں میں 2-4 دوست جو مین بڑے کسان بیٹھے ہیں, انہوں نے آج یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے ان شہیدوں کو 6 ستمبر کو ان کی فیملیوں کو اپنی زمینوں سے حصہ دیں گے کہ ان کی یاد ہمارے ساتھ جڑی تھی. اس میں خاص کر ملک یوسف, ملک قاسم, اپنے طارق رازق اور دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں, سب نے یہ ادھر ہی فیصلہ ہوا, پہلے ہمارا فیصلہ نہیں تھا. تو میں اپنے تمام کسان دوست جو بلوچستان میں ان کی زمینیں, ان کا میں بیان سے مشکور ہوں کہ اگر ہم ایسے ہی اپنے لوگوں کے ساتھ اور ان کی شہادت کے ساتھ ہمارے یکجہتی کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ مزید ہمارے لیے لوگ بہتری سے بہتر ہوں گے. اور دوسرا جو ڈیم, ہمارا سب سے زیادہ نقصان جو ڈیم ٹوٹنے سے ہوا, اور ڈیم ٹوٹنے کی جو مین وجہ تھی, کچھ تو پانی کا زیادہ پریشر تھا, جو 90% جو وجہ تھی وہ ناقص مٹیریل اور ناقص ڈیم بنائے گئے تھے, جس کی وجہ سے وہ ٹوٹ گئے. ان کو جو جس دور میں بھی حکومت میں وہ ناقص ڈیم بنائے گئے ہیں, ہم کسان اتحاد جو ہمارے لوگوں کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں, ہماری فصلیں تباہ ہوئی ہیں, ہم گورنمنٹ, صوبائی گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کے خلاف انکوائری کی. اور نیب کو ہم اس کا لیٹر بھی بھیجیں گے, سی ایم اور پی ایم کو بھی بھیجیں گے, اور نیب کو بھی بھیجیں گے کہ یہ نیکسٹ مٹیریل جو باقی مٹیریل بچا ہوا ہے وہ چیک کیا جائے کہ واقعی وہ غلط تھا جس کی وجہ سے یہ ہمارا نقصان ہوا. تو دوسرا جو ہمارا جو ہے, ہماری تمام وکیل حضرات سے گزارش ہے, وکیل حضرات سے کہ وہ ہمارے, ہم بھی کسانوں کے لیے ہم نے کمیٹی بنائی ہے. سب سے پہلے 1 کروڑ کا فنڈ کسان اتحاد کے چیئرمین سے اپنے آج کسانوں کے لیے میں اعلان کرتا ہوں, اور میں تمام دوست جو میرے کسان بیٹھے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بھی مل کے ہم سپورٹ کریں, اور جہاں جہاں تک مدد نہیں پہنچ رہی ہم وہاں تک مدد پہنچائیں. آج کا مقصد جنرل سرفراز جو شہید ہوئے ہیں ان کی عقیدت کے لیے پرائم منسٹر نے جو ہمیں فیول پرائز جس میں رات اعلان کیا ہے, ان کو ختم کیا ہے, اس کا شکریہ تھا. جو ہمارے ڈیموں سے نقصان ہوا ہے ناقص مٹیریل کی وجہ سے, اس کی انکوائری کے خلاف. اور چوتھا جو ہے, ہم 6 ستمبر یوم دفاع کے طور پہ ان شہیدوں و شہداء کے لیے منا رہے ہیں. اور باقی میرے دوست بیٹھے ہیں, ملک قاسم صاحب, ہمارا تو پروگرام بلوچستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کسان اتحاد کی طرف سے. ہمارا جو نقصان ہوا ہے وہ ڈیموں کا, ہمارا بلوچستان میں جو ضرورت ہے ہم کو اسٹیپ بائی اسٹیپ چھوٹے ڈیم, اسمال ڈیم بنا ہے, کیونکہ اس میں نہ پانی کا پریشر ہوتا ہے نہ ہمارا وہ نقصان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرمین کسان اتحاد پاکستان کا خالد حسین بٹ صاحب نے آپ لوگوں کو سب کچھ تو بتا دیا, ہمارے لیے تو کچھ رہا نہیں ہے. میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ جو 80% ہمارے ڈیم ٹوٹ گئے ہیں, ان کی انکوائری جو ہے نیب سے کرایا جائے اور ان کو واپس بنایا جائے, اسمال ڈیم بھی بنایا جائے, اور ان لوگوں کو سخت سے سخت سزا ہونا چاہیے جو بھی ٹھیکیداروں نے بنوایا. یہ مخیر حضرات سے ہم لوگ اپیل کرتے ہیں, جیسے ہمارے پاکستان کسان اتحاد کے چیئرمین خالد حسین بٹ صاحب نے کہا کہ 1 کروڑ روپے میں دوں گا, انشاءاللہ اس کار خیر میں بھی 50 لاکھ روپے دینے کا اعلان کرتا ہوں. تو اب سر ڈیٹیل بتا دیں کہ بلوچستان میں کتنے چھوٹے بڑے ڈیم ہیں, اور 100 ڈیم میں کتنے ڈیم تیار ہے, یا کتنے انگوئنگ ہے, یا کتنے ٹوٹ گئے, کسی ایک ڈیم کا نام نہیں. سر جی آپ ڈیم کا ہمارے علاقے میں تو سارا اللہ خان میں ہے, خرمزی میں ہے, پشی میں ہے. ہمارے کچلاگ میں ایک ڈیم تھا وہ ٹوٹ گیا, کچلاگ میں
ऊपर एक बना हुआ है, पुराना जो बना हुआ है मुर्गी में वो बचा है, जो पहले जमाने का बना हुआ है वो नहीं टूटा, जो नया बना वो टूट गया। उसका पानी है कि इसमें जम गया और प्लस पानी जो है वो लोगों को हमारे जमीन पर जाता है। 100 से ज्यादा डैम जो है टूटे हैं, सबसे ज्यादा छोटे और बड़े डैम। छोटे बड़े हमारा बंद में टूट गया, ये सारा नाकिस में स्लैब्स की वजह से टूट गया। हमारा जो नुकसान हुआ है वो डैमों से हो गया, ये पानी इकट्ठा हो गया सारे एक जगह पर हो गया, फिर आ गया टूट गया, फिर आ गया इसमें। कल जो आपने देखा वो सोशल मीडिया पर अजीब फैजला का जो फशी में नुकसान हुआ है उसका अंगूर खबर, वो भी डैम टूट गया इतना पानी। नुकसान ये हो गया कि पानी के रास्ते में बाढ़ बना लिया, घर बना। एक दूसरे नुकसान से नहीं तो डैम बन गया पानी उसका, उस वजह सर, से। पानी में अपना रास्ता निकालना है। एक ये कब्जा वाला मामला है, एक मामला ये है कि अगर पानी में नुकसान किया है तो डैम टूटा हुआ है वाकई, तो मैं आप लोगों में